بسم اللہ الرحمن الرحیم. Brigadier Mohammad Musaddiq Abbasi, former advisor to Prime Minister on accountability and interior. سائفر کیس میں ڈیسیجن ہائی کورٹ کا 2 دن پہلے آیا اور وہ ڈیسیجن اس بات پہ مور ثبت کرتا ہے کہ 1.5 سے 2 مہینے 71 سال کا شخص ایکس پرائم منسٹر جو جیل میں رہا، جس کو صرف سائفر کیس میں جوڈیشل کیا گیا تھا، وہ غیر قانونی طور پر جیل میں تھا. اور اس فیصلے کی وجہ سے تقریباً تمام جوڈیشل سسٹم مس کنڈکٹ میں آتا ہے اور تمام انویسٹیگیٹر ڈس آنیسٹ انویسٹیگیشن، جس کی سزا تقریباً 10 سال کے زمرے میں آتے ہیں. اس کے خلاف کیا کارروائی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کرتی ہے، یہ وقت ہی بتائے گا. کیونکہ ابھی اس سائفر کیس کا ٹرائل اوپن ہونا ہے تو میں چند ایک اس میں گزارشات کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس میں جو ایف آئی آر ہے اس کے اندر جو الزامات ہیں وہ کیا ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے. سائفر کیا تھا، یہ زیادہ تر ابھی عوام کو پتہ ہے کہ یہ جناب اسد مجید خان اور ڈونلڈ لو، جو کہ ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشین افیئرس کا جو بیورو ہے اس کا اسسٹنٹ سیکرٹری ہے آف اسٹیٹ ہے، اس کے درمیان ایک گفتگو ہے. اس گفتگو میں اسٹیٹ حکومت امریکہ نے ڈنڈا اور گاجر دونوں کا استعمال کیا اور کہا کہ اگر آپ میں عمران خان کی حکومت برقرار رہے گی تو پھر ڈنڈے کا استعمال کیا جائے گا، اور اگر نہیں رہے گی تو پھر گاجر دکھائے گی. کیونکہ یہ ایک سیاسی حکومت کو لپیٹنے کے بارے میں یہ لیٹر تھا، تو اس کو میں ایک سیاسی جو ہے لیٹر ہی سمجھوں گا. پہلا اس پہ الزام یہ ہے کہ اس سائفر کو عمران خان صاحب نے گم کر دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائفر کو یا سیکرٹ ڈاکومنٹس کو ہینڈل کرنے کا باقاعدہ ایک پروٹوکول ہے، رولز ہیں، رولز آف بزنس ہیں، آرمی میں بھی ہیں اور سول میں بھی ہیں. اس کے تحت اس کا جو کسٹوڈین ہوتا ہے، جو اوریجنیٹر ہوتا ہے، وہ اسی کا کسٹوڈین ہوتا ہے، وہ اس کو سنبھالتا ہے، اس کی کاپیاں بنتی ہیں، وہ بھی اکاؤنٹ فار ہوتی ہیں. اگر یہ سائفر کی کاپی پرائم منسٹر ہاؤس میں آئی اور وہاں پہ اس کی کاپیاں بنیں، تو یاد رکھیے کہ اس میں ایس پی ایم کا آفس جو ہوتا ہے، سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر، وہ تمام جو کام ہوتا ہے، ڈیسک کام جو ہوتا ہے، جسے آپ سیکرٹریٹ کام کہتے ہیں، وہ سارا وہ کرتا ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے اس کو رکھنا. اور اس پہ ایس پی ایم 45 دن تک تقریباً غائب رہے، پھر ان کی ایف آئی آر بھی درج ہوئی، پھر وہ پہلے مجرم تھے اور پھر وہ گواہ بن کے سامنے آ گئے. یہ حقیقت آپ سب کو پتہ ہے. ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ آیا اس جو پروٹوکول یا رولز آف بزنس ہیں جس کے تحت یہ لیٹر آیا وہاں ریسیو ہوا، ریسیو ہونے کے بعد کیا اس کی کاپی کی اکنالجمنٹ واپس منسٹری آف فارن افیئرس کو دی گئی، اور کیا جب نئے ایس پی ایم آئے، انہوں نے ٹیک اوور کیا، تو انہوں نے کیا یہ کوئی ڈپارٹمنٹ انکوائری کروائی کہ جناب ایک سیکرٹ لیٹر گم ہو گیا. اور اگر انہیں انکوائری کروائی تو اس انکوائری کے بیس پہ جو پروٹوکول ہے وہ یہ ہے، اس کو کمپلین بنا کے اس انکوائری کو پھر آپ ایف آئی آر درج کرواتے ہیں پولیس میں، تاکہ کیس کو ریگولرائز کیا جائے. جو بھی مجاز اتھارٹی ہوتی ہے وہ ایجنسی انویسٹیگیٹ کرتی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ ہاں یہ سائفر آیا تھا، یہ گم ہو گیا. اور گم ہو کے غیر مجاز شخص کو، اگر عمران خان صاحب نے اس کو دیا کسی غیر مجاز شخص کو، تو پھر تو یہ ایک کیس بنتا ہے، پھر کرمنل بریچ آف ٹرسٹ بنتا ہے. اگر یہ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی اور یہ غیر مجاز شخص کے پاس نہیں پہنچا، صرف مس پلیس ہوا ہے، تو آپ اس کو پھر کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کے کیس نہیں بنا سکتے. زیادہ مسٹیک یا اوور سائٹ یا آپ ایک نیگلیجنس کہہ سکتے ہیں، اس سے آگے کیس نہیں بنتا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ڈاؤن کلاسیفائی کیا گیا، تو آیا اس کو کرنے کا مجاز کون تھا، ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا. یاد رہے کہ سیکشن 91 جو دستور کی ہے ہماری، اس کے تحت پرائم منسٹر ہوتا ہے جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو آف فیڈریشن ہوتا ہے. وہ کسی بھی منسٹری کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، یہ سیکشن اس کو پرووائڈ کرتی ہے پاور، اس حساب سے رولز بھی بنے ہوئے ہیں. وہ اس کو کمانڈ کر سکتا ہے، کنٹرول کر سکتا ہے، اس کی نارمل ڈے ٹو ڈے ورکنگ کو کروا سکتا ہے، وہ خود بھی کر سکتا ہے، یہ اس کا پاس پاور ہے. اسی سیکشن 90 اور 2 کے جو سب سیکشن 2 ہے، اس کے تحت کیبنٹ بنتی ہے اور وہ اس کو اسسٹنس بھی لے سکتا ہے. تو اس کا جو اوریجنیٹر تھا وہ منسٹری آف فارن افیئرس تھی، اس کے پاس یہ استحقاق تھا، لیجن تھا کہ وہ اس کو ڈاؤن گریڈ کر سکتا تھا. اس کا اوور آل انچارج جو ہے پرائم منسٹر ہوتا ہے، اور انہیں ہائیسٹ باڈی جو ہوتی ہے جسے آپ کیبنٹ کہتے ہیں، اس کے پاس یہ لے کے گئے، جس میں پرائم منسٹر بھی تھا، منسٹر فارن افیئرس بھی تھے، اور ساری کابینہ تھی. انہوں نے اس کو ڈاؤن گریڈ کیا. تو جب وہ ڈاؤن گریڈ ہو گیا اور ایز پر رولز اینڈ لا ہوا، بیکاز ان کے پاس پاور ہوتی ہے، اوریجنیٹر جو ہے اس کو ڈاؤن گریڈ کر سکتا ہے، تو یہ آٹومیٹیکلی اس ایمبٹ سے نکل جاتا ہے
آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے ایمبر سے۔ دوسرا 248(1) آرٹیکل جو ہے وہ پرائم منسٹر کو یہ پاور دیتا ہے کہ وہ جو روٹین کا کام ہے اس کو آپ کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر کہیں پہ مس کنڈکٹ ہوا ہے یا کرمنل بریچ آف ٹرسٹ ہوا ہے یا میلافائڈ انٹینشن ہے، جہاں اسٹیٹ کو نقصان ہوا ہے، تو وہاں پہ انویسٹیگیٹ کیس کیا جا سکتا ہے۔ اگلا ایک الزام ہے کہ اس کو پولیٹیسائز کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیاستدان جب بھی بات کہے گا یا کرے گا تو وہ ایک سیاسی بات ہی ہوگی۔ اور ویسے بھی یاد رہے کہ پولیٹیکل سسٹم ہم کہتے ہیں از اے مدر آف آل دا سسٹم، یہی پبلک پالیسی میں پڑھایا بھی جاتا ہے، تمام بیوروکریٹس کو یہی چیز پڑھائی جاتی ہے۔ تو جو پرائم منسٹر ہے اس کی بیسیکلی ذمہ داری جو اوتھ کے حساب سے آرٹیکل 91(5) کے تحت جو اس کی ذمہ داری وہ پڑھ کے سناتا ہوں، اس اوتھ میں پرائم منسٹر کیا کہتا ہے۔ پرائم منسٹر کہتے ہیں میں اپنی ذمہ داریاں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے اس کی سالمیت، وقار، اتفاق و اتحاد، عوام کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے دستور اور قانون کے مطابق دیانتداری سے ادا کروں گا۔ یہ پرائم منسٹر کیونکہ عوام کا نمائندہ ہوتا ہے اور اس نے فلاح و بہبود کے پوائنٹ آف ویو سے ایک مستحکم حکومت کی صورت میں وہ موجود تھی۔ فلاح و بہبود کی ایک حکومت، یعنی کہ فلاح و بہبود یہی ہے عوام کی کہ ایک مستحکم حکومت چلتی رہے۔ اس کے خلاف ایک پیش کی اطلاع دی کہ یہ تھریٹ ہے، اور اگر یہ ایسا ہوا، ڈیسٹیبلائز کیا گیا، حکومت ریموو کی گئی، تو اس کی امپلیکیشن بہت سخت ہے۔ وہ جمہور کے سامنے گئے، عوامی نمائندے تھے، اور ان نے جتنے بھی خدشات ظاہر کیے، وہ پی ڈی ایم کی 18 سال کی حکومت نے اس بات کو ثابت کیا کہ یہ واقعی بالکل صحیح تھے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کاپی گم ہوتی ہے یا یہ غلط فیصلہ اس پہ کیا گیا، اس کے اوپر ڈیمارش بھی کیا گیا 2 دفعہ، تو اس کو دیکھتے ہیں کہ کس حساب سے صحیح ہے غلط ہے۔ آپ دیکھیں کہ 31 مارچ کو سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی جاتی ہے، اس میں ڈیفنس کے نمائندے بھی ہیں، اس میں کابینہ بھی ہے، اور ڈبل ڈیمارش کہ آپ واشنگٹن سے بھی احتجاج کریں اور یہاں سے بھی کریں، ریکمینڈ کیا گیا اور اس کو انڈورس کیا گیا۔ پھر جب دوسری کابینہ آتی ہے تو 22 اپریل کو وہ بھی وہی ڈیفنس کے نمائندے ہیں اور کابینہ نہیں ہے، وہ بھی اس کو ایگزیکٹلی جو پاور ہیں آرٹیکل 91(5) دونوں پرائم منسٹرز نے اس کو استعمال کیا، اور انہوں نے کہا جس کے کنٹینٹس بھی صحیح ہیں، اور مجید صاحب بھی اپنے اسٹیٹمنٹ پہ انہوں نے اپنے آپ کو برقرار رکھا، اور دونوں نے اپنے قانون کے حساب سے اپنی ذمہ داریاں پوری کی پرائم منسٹرز نے۔ اور میرے حساب سے دوسرے پرائم منسٹر جو ہیں شہباز شریف صاحب، ان کو ایز اے ڈیفینس وٹنس آنا چاہیے کہ ہاں جی یہ سائفر تھا اور اس میں تھریٹ تھا، انٹرنل جو ہے انٹرفیرنس تھی پاکستان کے داخلی معاملات کے اندر، اور ڈبل ڈیمارش کیا گیا اور صحیح کیا گیا کیونکہ انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی تھی۔ اگلی بات یہ ہے کہ اس ایکٹ کو چینج کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ یہ 1923 کا 100 سال پرانا ایکٹ تھا، اس کو 2023 میں کیوں تبدیل کیا گیا؟ میرے نزدیک جب سائفر کیس بنایا گیا اور بنانے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ جو کیس جو ہے اس میں عمران خان صاحب جو ہے وہ اس میں نہیں آ سکتے، یہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پی ڈی ایم حکومت نے اس پورے سائفر ایکٹ کو ایمینڈ کر دیا۔ یاد رہے اس میں آلریڈی پریزیڈنٹ کہہ چکے ہیں کہ جناب والا میں نے اس کو انڈورس ہی نہیں کیا، میں نے اس کو اپروو ہی نہیں کیا۔ جب پریزیڈنٹ عام انسان جب اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کورٹ کے اندر تو اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، تو پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آف دا کنٹری دی ہائیسٹ آفس سے یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قانون ویسے اپنی ویلیو کھو چکا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ قانون کو تبدیل کیا گیا کیس بنانے کے لیے، تاکہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیس کو کیسے بنایا جائے، کیونکہ وہ اس کے اندر پھنس نہیں رہے تھے۔ یاد رہے کہ کسی سیاستدان اور سویلین کو پہلی دفعہ اس طرح سے لایا گیا، اور یہ بھی یاد رہے کہ اس سے پہلے بھٹو صاحب کو بھی ایک جب آیا تھا اس طرح کا تھریٹ آیا تھا، ان کو جب یہ تھریٹ کیا گیا تھا تو وہ بھی یہ اسی طرح کا سائفر لے کے پبلک میں چلے گئے تھے، ان کے خلاف ضیاء الحق نے کچھ نہیں کیا تھا۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ ایک کیس بنانا تھا لہٰذا دے ہیو ٹو موڈیفائی، 100 سال بعد اس کو موڈیفائی کیا گیا اور چینج کیا گیا اس قانون کو۔ میں اس کی تھوڑی سی تبدیلی کیا آئی ہے وہ میں اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی سیکشن 1(2) سب سیکشن 2 اس ایکٹ کی یہ کہتی ہے کہ اٹ شیل کم ان فورس ایٹ ونس۔ اس کا مطلب یہ 16 اگست 2023 کو یہ نافذ ہوا قانون۔ جب 2023 اگست 16 کو نافذ ہوتا ہے تو یہ بتائیے کہ 17 مہینے پہلے کی گئی جو کارروائی ہے یا جو معاملات ہیں وہ اس کے زمرے میں کیسے آتے ہیں؟ وہ نہیں آتے۔
یہ ایک ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ رکھتا ہی نہیں ہے. اس کے بعد کے معاملات آ سکتے تھے، پہلے والے نہیں آ سکتے تھے. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسرا میں نے بتا دیا کہ پریزیڈنٹ نے اس کو انڈورس نہیں کیا، تو یہ میرے حساب سے یہ قانون ہے ہی نہیں. اگر اس کی آپ نکالتے ہیں، شکے نکالتے ہیں بیچ میں جو امینڈ ہو گئے ہیں، وہ اگر آپ ان کو اینل سمجھتے ہیں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو غلطی اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ یہ سائفر گم ہوتا ہے منسٹری آف فارن افیئرس کا، لیکن اس کی ایف آئی آر درج کرواتی ہے منسٹری آف انٹیریئر. یہی بدنیتی یہیں سے ثابت ہوتی ہے، حالانکہ منسٹری آف فارن افیئرس کو کروانی چاہیے. پھر اس کے علاوہ جو اس کے اندر امینڈمنٹس کی گئیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ سیکشن 2D8، سیکشن 5(1), سیکشن 9 یہ امینڈ کی گئیں. اور یہ سیکشن جو امینڈ ہوئی ہیں اس میں استعمال کیا گیا لفظ پروہیبیٹڈ ایریا. پروہیبیٹڈ ایریا شامل کیا گیا. پروہیبیٹڈ ایریا کو آپ سمجھتے ہیں کہ کون سا ایریا ہوتا ہے. اس کے اندر پیس اینڈ وار کے اندر ورڈ شامل کیے گئے کہ آیا کوئی اٹیمپٹ پیس میں کرتا ہے یا وار میں کرتا ہے. اور اس میں بلڈنگ اور پارٹ آف آفس یا پارٹ آف بلڈنگ بھی شامل کیا گیا، تاکہ میرے نزدیک جو 9 مئی کے انسیڈنٹ ہوا ہے وہ بھی پروہیبیٹڈ ایریا کے اندر کوئی بلڈنگ، پیس اینڈ وار، یہ سارے لفظ جوڑ لیں تاکہ وہ کیس بن سکے. سیکشن 9 کو بھی امینڈ کیا گیا تاکہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی کیس کو جو ہے اس لحاظ سے مضبوط بنایا جائے. یاد رہے کہ یہ سیاستدانوں کے خلاف کیس پہلی دفعہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت بنا ہے، اور یہ اگر پنڈورا باکس کھل گیا تو سیاستدان تو بیان دیتے رہیں تو پھر سیاست اس ملک سے تقریباً ختم ہو جائے گی. اس میں جو مائنڈ سیٹ ہے وہ آپ دیکھیں. میں ڈیٹیل میں زیادہ نہیں چاہوں گا. ہائی کورٹ نے جو ڈیسیجن دیا ضمانت ختم کرنے کے اوپر، ضمانت جب میں نے کہا کہ بیل کے اوپر جب کینسل کیا، تو اس کے اندر جو کیسز کوٹ کیے ہائی کورٹ نے وہ بڑے فنی کیسز ہیں، سارے انڈین حکومت کے کیے گئے. اور اس کے اندر کیپٹن جگجیت سنگھ جو جاسوسی کرتے ہوئے انڈیا میں پکڑا گیا، کہا گیا جی کیونکہ اس کی درخواست ضمانت منسوخ ہو گئی تھی لہذا عمران خان کی ضمانت بھی منسوخ کی جاتی ہے. کلبھوشن ورسز اسٹیٹ کا کیس تھا، اس کی بھی ضمانت منسوخ کی گئی لہذا اس کو منسوخ کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ دو ایسے لوگ جو ملک سالمیت اور جاسوسی کے مقدمات میں پکڑے گئے وہ بھی انڈیا کے، ان سے ایکویٹ کر کے عمران خان صاحب کی ضمانت کو جو ہے بیل کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا گیا. تو مطلب یہ فرد جرم بھی جو عائد کیا گیا اس میں حیران کن بات ہے کہ اس کے اندر نہ تو موجود تھا سائفر کی کاپی موجود تھی وکیلوں کے بقول، اور نہ ہی رول آف کنڈکٹ یا جو سیکرٹ ڈاکومنٹس ہینڈل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی اس کے اندر وہ ضابطے نہیں دیے ہوئے تھے. تو ایسے جو ہے نا اس کو ایکٹ کو ایف آئی آر کو درج کرنا اور اس کے اوپر فرد جرم عائد کرنا، مجھے سمجھ نہیں لگی جج صاحب نے کیسے کر لیا. صرف ٹوٹل مشن یہ ہے کہ پہلے خان صاحب کی آواز کو ختم کیا جائے، وہ ختم کر دیا گیا، پھر ان کے جسم کو غائب کر دیا جائے تاکہ لوگ ان کو دیکھ نہ سکیں، وہ کنٹیکٹ نہ کر سکیں. آئی تھنک دس از ٹوٹل انڈیور. اور میں ایک آخر میں یہ کہوں گا کہ پورے جو نظام ہے ہمارا عدلیہ کا نظام ہے، اس کے اوپر ایک بہت بڑا اللہ کا حکم جو ہے اس کا بوجھ پڑتا ہے، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں. وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور مجسٹریٹ سے لے کے چیف جسٹس تک اس کے بوجھ کے نیچے آتے ہیں، ذمہ داری کے نیچے آتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ حدید آیت نمبر 25 میں، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے رسول بھیجے نشانیوں کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ ہم نے کتابیں بھی بھیجی، والمیزان، اور ہم نے عدل کے ضوابط اور قواعد بھی ساتھ بھیجے. کس لیے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسانوں میں انصاف کو جو ہے نا قائم کیا جا سکے. نا انصافی جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے. ہمارے جتنے بھی کیسز ہیں وہ سارے پینڈنگ میں ہیں، ڈیسیجن سارے پینڈنگ میں ہیں. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو یہ جو ہے ظلم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نظام، کوئی سسٹم کفر سے رہ سکتا ہے، ظلم سے نہیں رہ سکتا. یہ بہت بڑا ظلم ہے. ہمیں اس سے جو ہے نا اس میں عدلیہ ہماری جواب دہ ہے اللہ کے اس حکم کے مطابق. اور وہ وعید بھی سن لیں اس آیت سے جو کنیکٹڈ ہے، سورہ طٰ کی آیت نمبر 111 ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں انۃ الوجوہ للحی القیوم، روسیا ہو گئے وہ چہرے حی القیوم کے سامنے، زندہ رہ کے زندہ رکھنے اور قائم رہ کر قائم رکھنے والی ذات کے سامنے. وقد خاب من حمل ظلم، اور برباد ہو گیا وہ
جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔